صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا لقد البتہ تحقیق رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اذ یبایعونک ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی تحت شجرہ تھے نیچے شجرہ کے درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم پس جان لیا جو کچھ تھا ان کے دلوں میں اللہ نے فانزل السکینۃ علیہم تو نازل فرمایا اللہ نے سکون سکینہ اطمینان قلب ان پر فاصابہم فتحا قریبا اور بدلے میں دیا ان کو انعام میں دی ان کو فتحا قریبا نزدیکی فتح۔ سامعین کرام اسلام دین تاریخ اور قرآن پاک میں ایک بڑا عظیم الشان واقعے کا ذکر ہے جس کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور
قرآن و سنت میں اسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیا مبارکہ قرآن پاک کی سورہ فتح میں سے جو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت رسول، شان صحابہ کرام کی جان فروشی، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی، توحید و سنت کے ساتھ ان کی جو دلی محبت تھی اس کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی جو شکست کے مناظر نظر آتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اگر اس قرآن پاک کی آیا مبارک کو ایک ایک اس کا لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ میرے دوستو عظمت صحابہ، شان صحابہ اور شان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور بین دلیل ثبوت نظر آتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرار و رموز اس میں سمو دیے ہیں کہ جتنا ہی اس پہ غور کیا جائے اتنی ہی بات سامنے کھلتی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، یہ بیعت رضوان یا صلح حدیبیہ، اس کا کچھ پس منظر یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، تو وہاں 6 سال تک مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات گرامی کو بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا، بڑے بڑے سریے ہوئے، غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی مار کے پیش آئے، اور 6 سال تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان پر مکے والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے، مکے میں ان کا داخلہ بند تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، دل میں حسرتیں تھیں، امنڈیں تھیں، اور ہر ایک امید لگائے بیٹھا تھا کہ نہ جانے کب وہ دن آئے گا جب ہمیں پھر دوبارہ مکہ مکرمہ کی گلیاں، جہاں ہمارا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جہاں ہم نے شب و روز بسر کیے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارتیں کرتے رہے تھے، نہ جانے کب ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا۔ 6 سال کا طویل عرصہ میرے دوستوں گزر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، خواب آئی، آپ نے دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ طواف کے بعد کچھ ساتھیوں نے اپنے بال منڈوا دیے اور کچھ نے کٹوا دیے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اب ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام خوب جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک عام لوگوں کی طرح خواب نہیں ہوتا،
بلکہ آپ کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تو سارے کے سارے صحابہ کرام کو یقین تھا، لیکن ہم کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیارت کروائے گا؟ مکے میں ہمارا داخلہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم مشرکین مکہ کو شکست دے کے مکہ میں داخل ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہماری لمبی چوڑی لڑائیاں ہوں گی، یا کیا مکہ والے خود ہم اپنے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے؟ ہر ایک صحابہ کرام کے دل میں میرے دوستوں یہ خیال آ رہا تھا۔ یہی ذی قعدہ کا مہینہ تھا جو گزر رہا ہے، اس کی 1 تاریخ تھی 6 ہجری۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تیاری کرو، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ میرے دوستو، 1500 کے قریب صحابہ کرام، ان کی تعداد 1400 سے 1500 کے قریب آتی ہے۔ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عازم مکہ کی طرف ہوئے تو 1500 صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کی جماعت، آپ کے شہدائی، آپ کے عاشق، کلمہ پڑھنے والے، آپ کے ایک ایک حکم پہ جان کو قربان کرنے والے 1500 صحابہ کرام میرے دوستو آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ سفر مدینہ مکہ مکرمہ کا شروع ہوا۔ دل میں حسرتیں تھیں، خواہشیں تھیں، امنڈیں تھیں، امیدیں تھیں کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی۔ مکے کی گلیاں جن کو چھوڑے ہوئے برسہا گزر چکے ہیں، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اب صفا اور مکہ کی، صفا اور مروہ کی سعی ہوگی، خانہ کعبے کے ساتھ اس کا طواف نصیب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ان خواہشات کے ساتھ صحابہ کرام اور ان کے زبانوں پہ، لبوں پہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ جاری تھا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب یہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر رہ گئے، مقام حدیبیہ، علماء کرام نے لکھا یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم شریف کی حد میں ہے، کچھ حصہ باہر ہے۔ وہاں آپ پر پہنچے تو آپ کی سواری اونٹنی وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی کو اٹھایا، آپ کی سواری کو اٹھایا، اونٹنی اٹھتی نہیں، نہ اٹھنا تھا نہ اٹھی۔ ہل ہل کہہ کے پکارا گیا، جیسے عربوں میں یہ بات ہوتی تھی جب کسی جانور کو اٹھانا ہوتا تھا، ہل ہل، نہ اٹھی، نہیں اٹھنا تھا۔ صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا، خلات القصوى خلات القصوى، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی۔ میرے دوستو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام غور سے سنو، اونٹنی یہ بیٹھی نہیں ہے، خدا کے حکم سے بٹھا دی گئی ہے۔ یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کا حکم جہاں ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گی۔ میرے دوستو، معلوم ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ پیغمبر کی سواری کی ایک باغ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دوسری سواری کی باغ خدا کے پیغمبر کے خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حلیمہ کی سواری وہاں جائے گی جہاں اس کو حکم ہوگا۔ میرے دوستو، حدیبیہ میں سواری وہاں جائے گی جہاں اس کو حکم ہوگا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر کی سواری وہاں جائے گی جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا۔ جس طرح پیغمبر کا رہنما خدا ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کی سواری کا رہنما بھی خدا ہوتا ہے۔ اللہ، اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ مشرکین مکہ تنظیم شاعر اللہ پر مجھ سے بات کریں گے، درخواست کریں گے، میں ان کی درخواست کو منظور کروں گا۔ آپ نے اونٹنی کو کچکا لگایا، اونٹنی اٹھی اور پاس ہی ایک کنواں تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ میرے دوستو، سارے کے سارے صحابہ کرام جن کی تعداد 1400 سے لے کر 1500 تک آتی ہے، 70 ان کے پاس اونٹ تھے جو عمرہ کے بعد جنہوں نے ذبح ان کو کرنا تھا،
ہر ایک کے پاس ایک سواری، ایک تلوار تھی جو میان کے اندر تھی، اور یہ تلوار رکھنا عربوں کے ایسے ہی تھا جس طرح ہم عام طور پہ چھڑی رکھ دیتے ہیں، وہ تلوار ان کا یہ رواج تھا۔ ان کے ایک پاس تلوار تھی۔ وہاں میرے دوستوں بیٹھ گئے، ایک کنواں تھا، کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، کچھ دیر کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، پانی کدھر سے لیں؟ اتنے جانور ہیں، جانوروں کو پانی پلانا ہے، خود پانی پینا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی کہاں سے لیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی قلت، پانی ہے ہی نہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، یہ میرا تیر لے جاؤ اور تیر کو لے جا کے اس کنویں میں جا کے گاڑ دو۔ اللہ اکبر! یہ معجزہ ہے نبی پاک، عظیم معجزہ، قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ۔ صحابہ کرام نے تیر لیا اور اس کنویں میں اترے۔ میرے دوستو، کنویں میں اس تیر کو گاڑا گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ جو آدمی داخل ہوئے تھے تیر گاڑنے کے لیے، پانی اتنی شدت زور سے آیا کہ ان کو باہر نکالنا مشکل ہو گیا۔ اللہ پانی 1500 صحابہ کرام پیتے رہے۔ 18 19 دن 970 کے قریب اونٹ تھے، جانور تھے، ضرورتیں پوری کرتے رہے، نہاتے بھی رہے، غسل بھی، وضو بھی فرماتے رہے۔ پانی میرے دوستو، بڑے خوش نصیب سے وہ صحابہ کرام آئے۔ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے جن کو وہ پانی نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد قیامت تک نہ پہلے کسی کو نصیب ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگا، وہی تھے جن کو پانی نصیب ہوا۔ یہ تو آب زمزم ہے، یہ خوش قسمتی ہے جو سیدنا اسماعیل کے قدم و ایڑیوں سے لگا، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو دھویا گیا۔ یہ پانی آج بھی ہمیں نصیب ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، ہر ایک کو ملتا ہے۔ لیکن وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے عظمت دکھانے کے لیے، نبی کی شان دکھانے کے لیے، رفعت دکھانے کے لیے، جو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، قدرت معجزہ میرے دوستو نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ظاہر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ معجزہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، ادھر مکے والوں کو پتا تو پہلے کا چل چکا تھا، بلکہ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سوار مشرکین مکہ نے دیا کہ جاؤ مسلمانوں کا راستہ روکو، ان کو ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بڑھ کر ان کو پتا چلا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مر جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کی شان ہے جی۔ وہ خانہ کعبہ جو جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، جس کی مزدوری ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے کی تھی، اور جس پر دعا مانگی گئی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، سیدنا اسماعیل خلیل ذبیح اللہ نے اس پہ آمین کہی تھی، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما دے جو تیری کتاب کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے، والحکمت، حکمت کی باتیں بتائے، یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ میرے دوستو، ابراہیم خلیل اللہ نے جس خانے کعبے کو بنایا، جن کے لیے 2000 سال پہلے دعائیں مانگتے رہے مشرکین مکہ نے، ان کا داخلہ، ان کو خانے کعبے میں داخل ہونے سے میرے دوستوں روک دیا، اور انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا کسی صورت میں ہم نبی تو خیر کہتے نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ کے تو یہ ارادے ہیں، آپ نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر نمائندہ بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا،
کہ جاؤ مکے کے سرداروں سے بات کرو۔ میرے دوستو شان عثمان بھی مضاعف لائیے ذی-النورین، 1500 صحابہ کرام میں سے جس ہستی کو نگاہ نبوت نے اپنا سفیر بنانے کے لیے چنا وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ اللہ اکبر۔ جاؤ مشرکین مکہ کے سرداروں سے بات کرو کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہم یہ اونٹ ہیں، ہمارے پاس تو صرف یہ جانور ہیں جو ہم نے ذبح کرنے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، تو جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم آئے ہیں، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے، ہمارا لڑنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میرے دوستو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر نبوت بن کر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں۔ ان کا ایک چچا دار بھائی ابان بن سعید اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ انہوں نے ان کی اپنی پناہ میں لیا، حضرت عثمان غنی کو اپنی پناہ دی اور مکہ مکرمہ میں گئے۔ وہاں جا کے جو اس وقت مشرکین مکہ کا سردار تھا، لیڈر تھا، بادشاہ تھا، سب کچھ تھا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا۔ اس کے ساتھ بات کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، ہمیں اجازت دی جائے۔ لیکن میرے دوستو ابو سفیان اور سرداروں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ ابو سفیان نے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اجازت ہے، تو خانہ کعبے کا طواف کر سکتا ہے، تو عمرہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، اور کسی کو ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذی نفسی بیدہ، فرماتے ہیں ابو سفیان سن لے، قسم ہے ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں کئی سال احرام کی حالت میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا، لیکن اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ میرا محبوب تو حدیبیہ میں بیٹھا ہو، میرے ساتھی تو صحابہ کرام میرے ساتھی تو حدیبیہ میں رکے ہوئے ہوں، میں یہاں گھر کا طواف کرتا پھروں، یہ محبت کے اصول کے خلاف ہے۔ میرے دوستو سیدنا حضرت عثمان غنی نے 20 مسئلے حل کر دیے۔ حج بڑی عبادت ہے، عمرہ بڑی عبادت ہے، حجر اسود کے بوسے لینا بڑی عبادت ہے، طواف خانہ کعبہ طواف بیت اللہ کرنا بڑی عبادت ہے، مقام ملتزم سے لپٹ کے رونا بڑی عبادت ہے، سعی کرنا صفا مروہ کی بڑی عبادت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے مسئلہ سمجھا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اے لوگوں ٹھیک ہے حج بڑی عبادت ہے، عمرہ بڑی عبادت ہے، طواف بڑی عبادت ہے، لیکن جو عبادت حضرت محمد رسول اللہ کے منشا کے خلاف ہوگی وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ جو عبادت حضور کی منشا کے بغیر ہوگی، جو عبادت حضور کی مرضی کے بغیر ہوگی، جو عبادت حضور کی منشا کے خلاف ہوگی وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک پکی عبادت
عمرہ طواف، اس وقت یہ عبادت نہیں ہے تو اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین میں داخل کر لینا یہ کہاں کی عبادت ہے؟ یہ تو میرے دوستو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدعات سے، ان باتوں سب کو میرے دوستو محفوظ فرمائے اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب سفیان نے یہ جواب سنا بھڑک اٹھا، منہ دوسری طرف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے مکہ میں روک لیا۔ حضرت عثمان غنی مکہ کا قیدی بنا۔ کیوں قیدی بنا؟ منشاء رسول کے خلاف جو عبادت تھی وہ عبادت نہیں کی، اس لیے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ حق کی خاطر قید ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ حق کی خاطر قید ہونا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہے تھے۔ حق کی خاطر قید ہونا عثمان غنی کی سنت ہے۔ حق کی خاطر قید ہونا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ حق کی خاطر قید ہونا شاہ ولی اللہ کے خاندان کی سنت ہے، حضرت مجدد الافسانی کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو علماء حق قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اکابرین ملت کی سنت ہے۔ اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند بنا کر دند خود حش میں بخا کے خون غلطی دن خدا رحمت کنند ای آشکان پاک تینت را۔ آؤ میرے دوستو عہد کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں مانیں گے جس پہ سنت رسول کی مہر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو۔ میرے دوستو حقیقت ہے سنت ہی صراط مستقیم ہے، سنت ہی میرے دوستو روشنی کا مینار ہے، سنت ہی راہ نجات ہے۔ حضرت عثمان غنی قید ہو گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف انہوں نے عمرہ اور طواف نہیں کیا۔ میرے دوستو ادھر حدیبیہ میں بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ اعلان فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے، آؤ بیعت کرو، موت کی بیعت۔ اللہ اکبر۔ اللہ یفروا، بات یہ تھی کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، سب کوئی لٹا دیں گے لیکن یہاں سے بھاگیں گے نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی۔ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، کیکر کا درخت یا بیری کا درخت بعض روایات کے مطابق 1400 سے 1500 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں۔ کس کی بیعت؟ موت کی بیعت۔ موت کی بیعت حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے پہ کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بدلہ لیں گے۔ میرے دوستو حضرت عثمان غنی کی حدیبیہ کی منڈی میں قیمت لگ گئی ہے۔ کیا قیمت تھی؟ 1500 صحابہ کرام کی بیعت، موت کی بیعت۔ بتا دیا نبی رحمت نے، اے دنیا والوں میں فاروق کو کٹوا سکتا ہوں، صدیق کو کٹوا سکتا ہوں، حضرت علی کو کٹوا سکتا ہوں، 1500 صحابہ کو قربان کر سکتا ہوں، پیغمبر عثمان کی خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتا۔ اے عثمان تیری کیا شان ہے، اللہ نے کیسی عظمتوں سے نوازا ہے۔ حدیبیہ کی منڈی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ منظر کیا تھا میرے دوستو؟ منظر یوں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، رحمت کائنات، میرے دوستو سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔
صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. کیا بیعت ہے؟ نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. نقشہ یوں بنا میرے دوستو، صحابہ کرام کے ہاتھ درمیان میں آ گئے، ایک نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، صحابہ کرام کے ہاتھ درمیان میں آ گئے. کون ماں کا لال ہے جو اللہ رسول کے ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ہاتھ کو چھڑا سکے؟ ساری عمر ہاتھوں کو کاٹتے رہو گے. ان کے ہاتھ اللہ رسول کے، جب تک اللہ ان کو جنت میں نہ لے جائے گا، جب تک رسول ان کو جنت میں نہ لے جائے گا، تم ان کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں چھڑا سکتے. اللہ اکبر. صحابہ جنت صحابہ کی ہے، جنت صحابہ جنت کے مالک ہیں. میرے دوستو صحابہ کی جنت ہے جن کی ایک انگلی خدا کے ہاتھ میں ہو، ایک انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو. وہ جنت میں کیسے جانے سے رک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. پتا چلا کہ ابھی تو عثمان غنی زندہ ہیں، عثمان غنی زندہ ہیں. میرے دوستو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے دایاں، اوپر بایاں ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. عثمان ہاتھ نبی کا بن گیا عثمان غنی کا. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میرے دوستو ہاتھ نبی کا نمائندہ، ہاتھ نبی کا نمائندہ نبی کا بن گیا عثمان کا. میرا نمائندہ عثمان کا بن گیا. کیوں نہ بنتا؟ حضرت عثمان غنی بھی تو نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. میرے دوستو یہ عثمان غنی کی ایسی عظمت ہے، یہ رسول اور عثمان غنی کی باہمی محبت کا ایک ایسا جھومر ہے. حضرت عثمان کی جتنی عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، جو نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ فرما دیا، یہ سب سے اونچی حضرت عثمان غنی کی شان ہے. اللہ نے فرمایا میری بھی سنو، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. جس پہ اللہ کا ہاتھ ہو جائے، صحابہ کا اللہ محافظ، صحابہ کا اللہ نگران، صحابہ کا اللہ لاجپات، صحابہ کا اللہ میرے دوستوں نگران، اور اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر. میرے دوستوں یہ جب بیعت ہو رہی تھی 1500 صحابہ کرام جان دینے کے لیے، پتا تھا پیچھے سے کوئی مدد نہیں آئے گی. یہاں مشرکین مکہ سارے کے سارے یہ کافر ہیں، فوج بھی ان کی آ سکتی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن جان دینے کی بیعت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ کر رہے تھے، اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، سبحان اللہ تے آخ دے یار، لقد رضی اللہ، بے شک تحقیق اللہ راضی ہو گیا. ہو نہیں جائے گا. کہنے والے کہہ سکتے تھے اللہ نے راضی ہونا تھا، بعد میں وہ غلطیاں توبہ نعوذ باللہ کرتے رہے. لقد رضی اللہ ماضی کا صیغہ، اللہ راضی ہو گیا. ہائے ہائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. بھائی کیا بگاڑ سکو گے؟ اپنی جہنم بناؤ گے. لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا. کس سے؟ انل مومنین، مومنوں سے، ایمان والوں سے. کس وقت؟ اذ یبایعونک، اے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. ہائے 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 ہائے، ہو گیا. اللہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا، ہو گئے وہ. لقد رضی اللہ، تحقیق بے شک البتہ اللہ راضی ہو گیا. انل مومنین، مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. اذ یبایعونک، اے پیغمبر جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تحت شجرۃ، کہاں کر رہے تھے؟ درخت کے نیچے. اور خوش قسمت تھا درخت یار. نسبت ہوگی رسول کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. اللہ کی زبان پہ اس کا ذکر آ گیا، قرآن کی زبان پہ اس کا ذکر آ گیا. درخت بھی بیری کا، ککر کا درخت، پھلدار درخت، پھول والے درخت حسرت میں رہ گئے. ککر کا اور بیری کا درخت بازی دے گیا. اللہ جب وہ بیعت لے رہے تھے تحت شجرۃ، درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ
ایک ایک آیت کا لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ میرے دوستوں قابل ذکر ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اور جو ان کے دلوں میں پاکی تھی، صفائی تھی، سرفروزی تھی، جذبہ تھا، ایمانداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تھی، ایسے سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جانا جو ان کے دل میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور پھر ان پہ اپنا سکون، سکینہ، اطمینان نازل فرمایا۔ فاصابہم فتحا قریبا، اور اس کے بدلے میں، اس کے انعام پہ اللہ نے کیا دیا؟ فتحا قریبا، نزدیکی فتح، وہی جو 1 سال کے بعد 2 سال کے مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اسلام کی راجدھانی پوری دنیا پہ آئی، وہ نزدیکی فتح اللہ نے اس کے انعام کے بدلے میں دی۔ تو میرے دوستو، یہ صلح حدیبیہ جس کو قرآن نے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا ہے، اسی ذیقعد کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اسی نسبت سے اس کا کچھ ذکر اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت ہو گیا، باقی جو بات ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے کو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ڈاکٹر حامد صاحب کے والد کی فوٹو۔ کوئی ٹھیک سے نہیں جی کسی کو پھر میں کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر.